علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر اس بہت بڑے دینی مرکز اور دینی محل اندر الحمدللہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. جتنا زیادہ خوبصورت یہ دینی مرکز ہے، دینی محل ہے، الحمدللہ اس قدر ہی زیادہ با رونق ہے، آباد ہے. مبارکباد دے مستحق نے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مسجد دی انتظامیہ اور پوری ٹیم کہ جنہوں نے بحمد ربنا تبارک و تعالی اس مرکز نو آباد فرمایا. اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے. میں دلوں ہو کے دعا کرنا، محبت نہ آمین کہنا. اے میرے اللہ، اس مرکز نو، اس دینی محل نو، اس ادارے نو، اس جامعہ نو، مدرسے نو، مسجد نو اللہ پاک اسی طرح قیامت تک آباد اور شاد فرما. اللہ پاک اس کی رونق نو تبادلہ فرما. میرے کو پاک لوگ آئے ہو، میں ایک اور دعا کر دینا، تھوڑی آمد کا پورا فائدہ اٹھانا. اللہ پاک جو بیمار اتنے نے یا کراچ میں یا ہسپتالاں چ نے، اللہ پاک اپنی رحمت نہ صحت عطا کر. ضمنی طور پہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ پاک دے کولوں جڑی بھی شے منگنی ہے اللہ دی رحمت نو وچ رکھ کے اللہ کولوں منگنی ہے. ایویں لوگ جھوٹ بولتے ہیں جڑے آتے ہیں وہابی وسیلے نو نہیں منتے، واسطے نو نہیں منتے. اسی آنے بھی اللہ نو وسیلہ دیو، واسطہ دیو، لیکن اللہ نو واسطہ وسیلہ اس دے پیارے نامہ دا دیو، اللہ نو واسطہ وسیلہ وہ دی رحمت دا دیو. مثال کے طور پہ تسی اللہ کو بیٹا لینا ہے، تواڈے کو جن کو بیٹا نہیں وہ اس طرح اللہ کو دعا کریا کرے، اللہ مینوں اپنی رحمت نہ پتر دے دے. تھوڑے جو کئیاں دے بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تسی چاہتے ہو ساری اولاد ممبر و محراب دی وارث بنے. تسی کلے دعا اس طرح کرنی ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال میرے پتر نو عالم دین بنا دے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے بیماراں نو شفا دے دے. تو ہر صورت ایک ضمنی آئی ہے جملہ معترضہ میں تھوڑے پیچھے خدمت کر دیتا ہے. ایک وہ دعا کرو، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو ساری زندگی کسی انسان دا محتاج نہ کرے، اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. میں بڑے ہی اختصار دے نال صراط مستقیم اس پروگرام دے اندر صراط مستقیم دے حوالے نال ہی چند گزارشات کرنی چاہنا. تے پہلی گل یہ میں کدے بھول نہ جاواں، اے جڑی دعا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اینو پلے بن لو. کوئی تجارتی معاملہ کرنا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، کوئی بھی زندگی چ اہم معاملہ فیصلہ کرنا ہے نا، ادھر ویکھو کھڑے پے کے مالک نو کہندیاں رہنا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ دھی دا رشتہ کرن لگا، پوت دا رشتہ کرن لگا، لوگ آندے کچھ نے، کردے کچھ نے، ہوندا کچھ ہے، نکلدا کچھ ہے، مالکا مینوں نہیں پتا کہ پیدا کہو جہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے جڑا بچی یا بچے دا رشتہ کرن لگا اللہ اس معاملے اندر مینوں سیدھی راہ تے چلا دے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم دا جڑا دائرہ ہے نا، اینو اسی بہت محدود کر لیا ہے. اے محدود نہیں،
سانو شعبہ ہائے زندگی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہدایت دی ضرورت ہے، اللہ پاک دی رہنمائی دی ضرورت ہے۔ زندگی اندر کوئی بھی مشکل ہوئے، کئی لوگ آتے ہیں بلکہ آج بھی میرے ٹیلی فون آیا شیخ صاحب کوئی مشکل کا وظیفہ دسیو، میں کہنا کوئی بھی مشکل ہوئے بس ایسا بڑا ہی تکرار کریا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، اے گنڈ کھل نہیں رہی۔ مالک فرماتے نے بندیا 4 دن اہدنا الصراط المستقیم دا تکرار کرنا تیرا کام ہے، اسی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم نو چھوٹی دعا نہ سمجھو، کھڑے پہ کے پڑھو، چلدے پھردے پڑھو، ہر معاملے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھو۔ تو حضرات سی وقار میں انشاءاللہ الرحمن ایک خاص شعبے اندر صراط مستقیم آج بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ پاک دا ذکر اس طرح ہی کرو جویں اللہ پاک نے تہاڈی رہنمائی کیتی ہے، تانوں ہدایت دیتی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ پاک کی ہدایت تو پہلے، اللہ پاک دے ذکر دسن تو پہلے تسی گمراہی اندر سو۔ سورۃ البقرہ دی اس آیت اندر اللہ پاک نے صراط مستقیم بیان فرمایا ہے۔ ذکر کرنا ہے لیکن ذکر اندر اچھی بولو اپنی مرضی کرنی، سارے بولو اپنی مرضی کرنی، اپنی منمانی کرنی۔ ذکر اس طرح کرنا ہے جویں اللہ نے سانو ہدایت دیتی۔ دوسری ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، توجہ میرے وال بھائی، پس تم اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تم کو اپنا ذکر سکھلایا ہے۔ ذکر وہ کرنا ہے جڑا ذکر اللہ پاک نے سانو سکھلایا ہے۔ ذکر وہ کرنا ہے جس ذکر تے اللہ پاک نے ساری رہنمائی کیتی ہے، جڑا ذکر اللہ پاک نے سانو سکھلایا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، فرمایا پھر اللہ پاک نے تانوں او اذکار بھی سکھلائے نے جڑے اذکار تسی نہیں سو جان دے۔ یعنی قرآن پاک دیاں 2 آیتاں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک دا ذکر اس طرح کرنا ہے جویں اللہ پاک نے ساری رہنمائی کیتی ہے، اور اسی اللہ پاک دا ذکر اویں کرنا ہے جویں اللہ پاک نے سانو سکھلایا ہے۔ مل کے بولو جویں اللہ پاک نے سانو سکھلایا ہے۔ دیکھو جی اے جے صراط مستقیم، ذکر کی راہ تے چلدیاں انسان نو 2 چیزاں دا خیال کرنا پینا ہے کہ اے جڑا میں ذکر کرنا کیا میرے اللہ نے میری اے رہنمائی کی ہے، اے مینوں ذکر میرے اللہ نے سکھایا ہے؟ کیونکہ میں اس وقت سمجھنا کہ صراط مستقیم دے معاملے سے سب نالوں زیادہ جس رستے کو واضح کرنے کی ضرورت ہے نا وہ اللہ والا رستہ ہے۔ ہوں دیکھو کئی لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کو ذکر کے الفاظ کھڑنا ہے۔ ہوں میں تمہیں پوچھنا اے جڑا کہ ذکر سنتے ہو حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو، یہ کنے سکھایا ہے؟ پورے علاقے کے ذمہ داران لوگ بیٹھے ہو، اہل علم و فضل بیٹھے ہو۔ بھائی جان صراط مستقیم سب تو پہلے اللہ دے بارے چاہیے، اللہ دی یاد دے بارے چاہیے، اللہ دے ذکر دے بارے چاہیے۔ اے جڑا حق ہو دیاں جلیاں نے اے کنے پائیاں نے؟ یا اے جڑا طریقہ ہے اللہ 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 کہ اللہ اللہ، اے ذکر کنے کیتا ہے؟ ذکر اللہ پاک دا اس طرح کرنا ہے جویں اللہ پاک نے رہنمائی کیتی ہے اور جویں اللہ پاک نے سانو سکھلایا ہے۔ اے ذکر اللہ پاک نے سکھلایا بھی نہیں، اللہ پاک نے رہنمائی بھی نہیں کیتی، پھر مینوں اے دسو اے طریقہ کی ہے؟ میرا دیکھیو گردن دے جھٹکے مار کے اللہ 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 اللہ، اے صراط مستقیم ہے؟ تانوں کسی مولانا صاحب نے نہیں دسیا کہ بدعت ڈکیتی نالوں بڑا گناہ ہے، چوری نالوں بڑا گناہ ہے، شراب نالوں بڑا گناہ ہے؟ بھائی جان شیطان جڑا ہے بندے نو زانی بنا کے بھی گمراہ کرتا ہے، شرابی بنا کے بھی گمراہ کرتا ہے، قاتل بنا کے بھی گمراہ کرتا ہے، رہزن بنا کے بھی گمراہ کرتا ہے۔
تے بڑے بڑے دینداراں نوں بدعتی بنا کے گمراہ کردا ہے. موٹا جہا اصول میں قرآن پڑھ کے تانوں دسیا کہ اللہ پاک دا ذکر اوویں کرنا ہے کما ہداکم جویں اللہ نے تانوں رہنمائی دتی ہے اور فرمایا کما علمکم جویں اللہ نے تانوں سکھلایا ہے. اے انداز تے مل کے بولو اے الفاظ اللہ نے سانوں سکھائے. اچھا پھر میرے دسو اے تمال پروگرام کی ہے کئی تمالا پان لگ پیندے نے وجد اندر آ کے مسجد اندر تمالا پیندیاں نے. یہ کہڑے پیغمبر دا طریقہ ہے کہڑے صحابی دا طریقہ ہے. پھر اللہ معاف فرمائے مینوں ایک بچہ ایک چھوٹا جہا نا کلپ دکھا رہا سی وہ پتہ نہیں انج دوڑ کے جاندے نے تے پھر ٹے کر کے پیچھے ڈگدے نے جویں کوئی کرنٹ نہیں پیندا. میں اس مسجد کی انتظامیہ نو مبارکباد دینا مولا عبدالغفار حفظہ اللہ دی پوری ٹیم نو مبارکباد دینا. بڑا سنجیدہ موضوع رکھیا ہے. اللہ دی قسم کسی نو ہٹ کرنا مقصد نہیں کسی دی دل آزاری مقصد نہیں. اٹھو اہل حدیثو کتاب و سنت نو اپنا منشور دستور سمجھنے والو اس مسئلے کی لوگ صراط مستقیم تے نے جڑا رستہ تسی واضح کیتا ہے. تسی لوگاں دی صحیح رہنمائی نہیں کرو گے لوگاں نو صراط مستقیم نہیں ملے گا. میں اپنے ہر پروگرام اندر کہنا اینا پروگراماں نو صرف رسمی جلسے سن کے ادھروں سن کے کڈیا نہ کرو. پروگرام سنن تو بعد ہر بندہ عبداللہ ناصر رحمانی بنو, ہر بندہ ارشاد الحق اصری بنو, ہر بندہ سبتین شاہ ندوی بنو, ہر بندہ مبشر ربانی بنو, ہر بندہ اللہ دے دین دا دائی بنو. میں جو درد فکر منہج اور صراط مستقیم تواڈے سامنے رکھنا چاہنا پوری توجہ دے نال اودے تے غور کرو. اگر میرے بیان تے کوئی اعتراض ہے سوال ہے اٹھو میرے کولوں سوال کرو پوچھو منہج واضح کرو صراط مستقیم نو واضح کرو. اللہ حق ہو گردناں دے جھٹکے تمال فجر اے صراط مستقیم نہیں. جانوراں دی طرح مسجداں دے اندر گرنا موسیقی چلانا چیخنا چلانا. اور بڑی معذرت میرے پروگراماں اندر بھی بڑیاں چیخاں آ گئیاں نے. اے چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہنا اے کہڑے نبی دی سنت ہے. اندر نے بھی کہو باہر نے بھی کہو او بھی کہو اے بھی کہو مسجد خدا دی قسم سر تے چک لیندے نے. یہ کہڑے پیغمبر دا طریقہ ہے. تے جے تھوڑی جی اصلاح کر لو نہ عزت بچنی ہے تہاڈی کردار کشی جے دے زبان جو آئے گا کہے گا ایک لمحے لیے کوئی نہیں سوچے گا یار اس عالم نے درد دل نہ سمجھایا ہے یار میں کوئی تربیت کر رہا. اہل بدعت والیاں روشاں اے ساڈیاں کانفرنساں اندر آ گئیاں نے. اہل بدعت والے الفاظ سٹائل لبو لہجہ یہ میرے ممبر تے آ چکے ہیں میرے اسٹیج تے آ چکے ہیں میرے پروگراماں تے آ چکے ہیں. آرام نال بیٹھو. نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک دفعہ نا اچھی آواز نال آکھیا اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا چیخ چیخ کے بولن دے ہو تہاڈا رب نعوذ باللہ کوئی بہن. تو حضرات ذی وقار اللہ پاک فرماندے نے وذکروا اللہ کما ہداکم. اللہ پاک دا اوویں ذکر کرو جویں اللہ پاک نے تہاڈی رہنمائی فرمائی ہے. فذکروا اللہ کما علمکم. اللہ دا اوویں ذکر کرو جویں رب نے تانوں سکھایا ہے. تے اے جڑے میں سٹائل انداز الفاظ تانوں دسے نے مل کے بولو اللہ نے سکھائے نہیں. جے سکھائے نے تے چپ رہو نہیں سکھائے تے سمجھو میرے ال دیکھو اللہ نے الفاظ سکھائے نہیں اے انداز سکھائے نہیں. ذکر دے معاملے اندر اللہ پاک نے تانوں صراط مستقیم عطا فرمایا ہے. اہل حدیثو تانوں صراط مستقیم مبارک ہو. اسی الحمدللہ صبح و شام دے اذکار بیان کرنے ہیں. اسی نے لوگوں رسول پاک نے اسلام نے اللہ پاک نے سانو صبح دے اذکار سکھلائے نے سانو شام دے اذکار سکھلائے نے. میں ایک بڑی معذرت نہ سوال کرنا ہے. ہاتھ چکن کی لوڑ نہیں تے بولن کی لوڑ بھی نہیں. آپ ہی فیصلہ کرو. ہاں عصر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے شام دے اذکار اج کنے پڑھے گئے نہیں. ہاتھ چکن کی لوڑ نہیں. جنہیں پڑھے نے میں انہوں سلام کرنا. جنہیں نہیں پڑھے میں انہوں دعوت فکر دینا بھائی اے صراط مستقیم
صبح دے اذکار پڑھنا تیرا کام ہے، شام دے اذکار پڑھنا تیرا کام ہے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام ارشاد فرماندے نے رحمت دے فرشتیاں دے نال تیری حفاظت کروانا رب العالمین دا کام ہے۔ رات نو سونے وقت دے اذکار پڑھو، اے جے کما علمکم اداکم، اے جے اللہ دی ہدایت اور رہنمائی۔ اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور اندر اسی تانوں وہی دعوت دینے ہیں، اسی وہی کام کر رہے ہیں جڑا کام نبی پاک نے 13 سالہ زندگی اندر مکے چ کیتا ہے اور 10 سالہ زندگی اندر نبی علیہ السلام نے مدینے چ کیتا ہے۔ اچھا جی اج دے پروگرام تو بعد تانوں کو چیزاں وچ بندہ پوچھے نا، کسی چک چ بندہ پوچھے کہ اج دے پورے پروگرام دا خلاصہ کی ہے، تسی کہنا جی الحمدللہ اسی اللہ دی زمین تے وہی کام کرنے ہیں جڑا کام نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور چ کیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک کام ہی کیتا ہے، کنے کام کیتے ہیں؟ کنے کام کیتے ہیں؟ وہ کیڑا کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے اللہ دے بندیاں نو اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ اے جے صراط مستقیم، اینا چھلیاں کڑیاں دھاگیاں بابیاں تویزاں اس دکانداری تو باہر نکلو، اللہ دا واسطہ اس دکانداری تو باہر نکلو، لوگاں نو صراط مستقیم تے لے کے آؤ۔ اہل علم و فضل بیٹھے ہو، میں بھی سیرت دا چھوٹا جہا طالب علم احادیث پڑھنا بچیاں نو پڑھانا، مینوں ایماندار نہ دسو نبی علیہ السلام دے کول 23 سالہ دور چ اینے کیس آئے بیماراں دے، پریشان لوگاں دے، تنگ دست لوگاں دے، نبی علیہ السلام نے کسے بھی دکھی نو کسے بھی اپنے صحابی دی قبر تے گھلیا؟ پاکستان چ کیڑی قبر ہے جہاں تقدس نبی علیہ السلام دے بیٹے دی قبر نالوں بھی زیادہ ہے؟ پاکستان چ کیڑی قبر ہے جہاں تقدس نبی علیہ السلام دی بیٹی دی قبر نالوں بھی زیادہ ہے؟ پاکستان اندر کیڑی قبر ہے جہاں حرمت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء دی قبر نالوں بھی زیادہ ہے؟ ساری زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینا بندیاں نو قبراں نال نہیں جوڑیا۔ کبھی نبی پاک نے کیا ہوئے گل سنا پتر نہیں ایسے دارا جڑے 15 یا 17 شہید ہوئے نا میدان بدر چ، اوتھے چلا جا، کوئی دیکھ شیر بھی اوتھے دے، کوئی ککڑ بھی ذبح کر، کوئی گاں بھی ذبح کر، اے شہدائے بدر دے مقبرے تے جا کے نظر مرنا تیرا کام ہے، رب تینوں پتر دے گا۔ مل کے بولو نبی پاک نے کسے بھی صحابی نو شہدائے بدر دیاں قبراں تے گھلیا؟ شہدائے احد دیاں قبراں تے گھلیا؟ اسی بھی تانوں قبراں تے گھل دے، اسی نے دعاواں کرو، بزرگاں دی دعا کرو، قبر دا احترام کرو، قبر والے دا احترام کرو، لیکن مل کے بولو غمی دا مالک کون ہے؟ خوشی دا مالک کون ہے؟ اولاداں کون دیندا ہے؟ مبارک ہوئے اللہ پاک نے تانوں اے صراط مستقیم عطا فرما دیتا۔ میں کہنا اجڑے چھلے دیندے نے، کڑے دیندے نے، دھاگے دیندے نے، صراط مستقیم تو لوگاں نو ہٹاندے نے، نام نہاد سدھے سادے مسلماناں دے ایمان نال کھیڈاں کھیڈدے نے۔ میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا، تہاڈی اے پھوک اندر چھلے کڑے دھاگے اندر کوئی ہاتھی دا دند پڑ کے دیندا ہے؟ کیا تہاڈے انہاں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں دے پھوکاں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوک مبارک نالوں زیادہ تاثیر ہے؟ اللہ دی قسم ہے دھاگے چھلے کڑے کچھ کردے ہوندے تے نبی پاک بدر دے مجاہداں دے گٹ تے کوئی نہ کوئی شے ضرور بن دے، میدان احد اندر نبی پاک اپنے مجاہداں دے گٹ تے کوئی نہ کوئی چیز ضرور بن دے۔ بھائی جان نبی علیہ السلام نے قبراں نہ نہیں جوڑیا، چھلیاں نہ نہیں جوڑیا، کڑیاں نہ نہیں جوڑیا، دھاگیاں نہ نہیں جوڑیا، حجرہ شجرہ نہ نہیں جوڑیا۔ اللہ جانتا ہے کئی لوگ اے صراط مستقیم ہے، ماشاءاللہ انہیں 16 لاکھ دی گڈی لئی ہے، 18 لاکھ دی گڈی لئی ہے، تے چھوٹا جہا کالے رنگ کا چتر بنے ہے، پوچھو کیوں بنے ہے؟ انا نظر بد نہیں لگتی، دل خون دے آنسو روندا ہے، اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ۔ مینوں تہاڈے تے گلا ہے اگر تسی اپنی ذمہ داری سمجھ دے، تانوں صبح دے اذکار یاد ہوندے، شام دے اذکار یاد ہوندے، سونے وقت دے اذکار یاد ہوندے، تہاڈی زندگی ذکر فکر والی ہوندی اور تہاڈے دل اندر تڑپ ہوندی
اے جو نظام میں دیکھ رہا نا درباری مزاری نظام اور دین کے نام سے جو ڈکیتیاں ہو رہی نے اللہ کی عزت کی قسم دے اندر میریاں تیریاں غفلتاں بھی شامل نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن آیا فرمایا ذکر اوے کرو جویں رب نے رہنمائی کیتی ہے, ذکر اوے کرو جویں رب نے تانوں سکھایا ہے. اللہ دی زمین تے ساڈے اہل حق ہون دی سب نالوں بڑی دلیل ہے اسی اسی الفاظ اندر اسی انداز اندر اللہ دا ذکر کر رہے ہیں, لوگاں نو اللہ دے نال جوڑ رہے ہیں جویں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور اندر لوگاں نو اللہ دے نال جوڑیا ہے. 23 سالہ سیرت اندر ایک مثال نہیں, بلکہ میں تے کدی کدی حیران ہونا نخبۃ الاحادیث تو لے کے صحیح البخاری تک سب حدیث دیاں کتاباں پڑھ لو, جوامع مسانید پڑھ لو. لو جی میں اج تک کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی علیہ السلام دے کول کوئی زخمی آیا, کوئی بیمار آیا تے نبی علیہ السلام نے کسی بیمار کو کوئی پھکی دیتی ہوئے, کوئی مجھون دیتا ہوئے, کوئی مرہم دیتا ہوئے. نبی پاک نے اپنے جس بھی زخمی یا بیمار کا علاج کیتا ہے اللہ دی قسم اللہ دے ذکر دے نال ہی کیتا ہے. لوگوں کو کدے نال جوڑیا یار, کوئی موبائل نہ جڑ گیا ہے, کوئی پیسے روپے نہ جڑ گیا ہے, کوئی سود نہ جڑ گیا ہے, کوئی حرام نہ جڑ گیا ہے, کوئی قبرہ نہ جڑ گیا ہے. صراط مستقیم وے لوگوں کو اللہ دے نال جوڑو. اور اج رات اپنے بستر تے سون لگا نا اے فیصلہ ضرور کرنا ہی اپنی جوان دھی نو کدے نال جوڑے گی. تینوں آئی کا مبارک ہوئے, بی کا مبارک ہوئے, ایم کا مبارک ہوئے, پی ایچ ڈی ایم فل مبارک ہوئے, لیکن کدی یار اس گل تے بھی غور کر تیری جوان دھی نو صبح دے اذکار ہوندے نے, شام دے اذکار ہوندے نے. تیری بچی رات نو سون لگی سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں پڑھ کے لیٹدی ہے. کی کرا میں وہ ڈگری, کی کرا میں وہ تعلیم کہ تیرا جوان بچہ ہے انہوں اجے تک آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آیا. تو جی تسی میرے نال ناراض نہ ہو, گلاں تے تلخ نے. تواڈے چوں میں کوئی 70-80 بندے کھڑے کر دینا جنہاں نوں آیت الکرسی کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا. وقت کی سب تو بڑی ضرورت ہے لوگوں کو اللہ دے نال جوڑو. لوگوں اذکار دی طرف آ جاؤ, ان اذکار دی طرف آ جاؤ جو اذکار تانوں رب نے سکھلائے, وحی دے ذریعے سکھائے, پاک پیغمبر نے سکھائے. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ دے نال کیویں جوڑے ہے. صرف چند مثالہ میں پیش خدمت کرنا. الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, سنو لوگو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں. فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. میرے پیغمبر وحی نو لازم پکڑ لو, تسی سیدھے رستے ہو جڑا وحی دے مطابق چلدا ہے صراط مستقیم تے وے. آؤ لوگوں صبح دے اذکار یاد کرو, شام دے اذکار یاد کرو, سونے وقت دے اذکار یاد کرو. لوگاں نو اللہ دے نال جوڑ دیو. میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ دے نال جوڑیا ہے. سنیے جڑا سب تو پہلا میں واقعہ بیان کرنا چاہنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ. اللہ دے نبی جی مینوں کچھ چیزاں سکھا دیو, میں رب کولوں سوال کریا کراں. مینوں کچھ سکھا دیو, میں اللہ پاک دے کولوں منگ لیا کراں. نبی پاک نے نہیں فرمایا چاچا تینوں منگن دی لوڑ نہیں, تیری تے گدی بڑی اونچی ہے, تو میرا چاچا ہے, تیرا حسب و نسب بڑا اونچا ہے. چاچا تینوں تے منگن دی لوڑ کوئی نہیں, تینوں تے سکھن دی لوڑ کوئی نہیں, تینوں تے کوئی وظیفہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں, تیرا خاندان بڑا اونچا ہے. نہ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا میرے چاچا جی اللہ پاک دے کولوں سوال کرنا ہے تے اپنے رب نو کیا کر, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے میں اللہ میں دنیا تے بھی تیرے کول عافیت دا سوال کرنا, آخرت والے دن بھی تیرے کول عافیت دا سوال کرنا. چیچا وطنی دے پاسیو کوسے اندر دریا پاندے, جڑا بندہ آندا ہے شیخ صاحب
میں ذکر اذکار دیاں وڈیاں لسٹاں نہیں پڑھ سکتا، میں ذکر و اذکار دے بہتے رکوع نہیں پڑھ سکتا۔ میرے پیغمبر نے کوزے اندر دریا بند کر دیتا ہے، چلتا پھرتا بہندا اٹھتا کسرت نہ پڑھیا کر اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ میں دنیا دی بھی عافیت منگنا مانا کی ہے، اللہ مینوں معذوری تو بچا لے، اللہ مینوں آوازاری تو بچا لے، اللہ مینوں ایکسیڈنٹ تو بچا لے، اللہ مینوں اولاد دی محتاجی تو بچا لے، اللہ مینوں دنیا دے تکیاں تو بچا لے، اللہ مینوں پیسے دی غربت تو بچا لے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اگر کوئی بزرگ میری گل سندا ہے تے میرے بزرگو اے تہاڈا بڑھاپے دا وظیفہ ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ مینوں دنیا تے آخرت دی عافیت عطا کر دے۔ ویکھ لو نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے نو جوڑیا تے اللہ نال جوڑیا ہے، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، کوئی تعویذ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے چاچے نو اللہ دے نال جوڑیا ہے تے رب دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ چاچے نو اللہ پاک نے جوڑے۔ آئیے ذرا بیٹے دی اگلے بات سن لو۔ نبی پاک دے قسم چاچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، پیغمبر نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے عبداللہ میرے بھائی، جدوں بھی سوال کرنا ہے رب کو سوال کرنا ہے، جدوں بھی مدد منگنی ہے رب کو مدد منگنی ہے۔ ویکھ لو اے صراط مستقیم۔ اپنے چچا عباس نو بھی اللہ دے نال جوڑیا ہے، اپنے چچا عباس دے بیٹے عبداللہ نو بھی اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ سنو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط مستقیم کیے۔ ایک بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا ہے، آگے کہنے لگا سیدنا علی میں ایک بندے دے پیسے دینے نے، حالات میرے بڑے ٹائٹ ہو گئے نے، میں پیسے نہیں دے سکتا، مینوں کوئی پیسے روپیے دے دیو، درہم و دینار دے دیو، کوئی شرفیاں دے دیو تاکہ میں دی رقم ادا کر دیاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ۔ تو کسی دے پیسے دینے نے تے حالات تیرے ماڑے نے، یا تینوں کلمے نہ سکھاواں جڑے کلمے مینوں اللہ دے پیغمبر نے سکھائے سن۔ سیدنا علی المرتضی عربی زبان جانتے نے، عربی زبان دے ماہر نے، علوم و فنون دے ماہر نے۔ سیدنا علی المرتضی نے کوئی درود کڑ کے نہیں دیتا، کوئی وظیفہ کڑ کے نہیں دیتا، کوئی دعا کڑ کے نہیں دیتی۔ اے جے سیدنا علی دا منہج، اے جے سیدنا علی دا مسلک، اے جے صراط مستقیم، اے جے ساڈے جامعہ دا پیغام۔ سیدنا علی نے فرمایا الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ۔ کیا تینوں میں کلمات نہ سکھاواں جو کلمات میں اللہ دے پیغمبر نے سکھائے نے؟ وہ کہنے لگے جی مینوں لازمی سکھاؤ۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اے کلمے پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے کلمے پڑھنا تیرا کام ہے، اے مسنون وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ اگر سیر پہاڑ دے برابر سونا بھی تیرے تے قرض ہوئے گا، اللہ اس وظیفے دی برکت دے نال تیرے قرض نو اتار دین گے۔ سیدنا علی المرتضی نے دیکھ لو اس دکھی بندے نو رب نہ جوڑیا۔ بھائی جان ادھر ویکھو یار، ادھر ویکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں قوالیاں لان نال تے بندہ صراط مستقیم تے نہیں نہ ہوندا۔ حضرت علی دا ملنگ پڑھن نال تے بندہ صراط مستقیم تے نہیں نہ ہوندا۔ جے سیدنا علی نال پیار کردے ہو تے سیدنا علی نے تے امت نو پیغمبر دیاں دعاواں سکھائیاں نے۔ تیرے دروازے تے اگر کوئی ضرورت مند آندا ہے، تیری دکان تے اگر کوئی ضرورت مند آندا ہے، تو مسلک اہل حدیث ہے، اگر تو انہوں ذکر نال نہیں جوڑتا، دعا نال نہیں جوڑتا، وظیفے نال نہیں جوڑتا، چل تینوں میں مجرم نہیں کہندا، لیکن کم از کم اینی گل میں ضرور کہاں گا تو اپنے اہل حدیث ہون دا حق ادا نہیں کیتا۔ یار جے تسی کسی نو کوئی پڑھائی نہیں دس سکتے تے سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں بھی نہیں دس سکتے۔
جڑا بندہ نفل نماز اندر سنتا دے اندر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھدا ہے، اللہ پاک دنیا دی محتاجی تو بچا کے تے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھ لو مسنون دعا دے نال جوڑیا ہے، پیغمبر دے طریقے دے نال جوڑیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں تینوں چند کلمے سکھا دینا، میرے بیٹے صبح بھی پڑھیا کر شام بھی پڑھیا کر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو کہڑے کلمے سکھائے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت، اصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بھی اللہ دے نال جوڑیا ہے، اور میرے مسلمانوں اللہ دے نال جڑ جاؤ، اذکار دے نال جڑ جاؤ، وظائف دے نال جڑ جاؤ، مسنون دعاواں دے نال جڑ جاؤ۔ اے صراط مستقیم ہے قرآن دیاں دعاواں یاد کر لو، اے صراط مستقیم ہے میرے پیغمبر دیاں مسنون دعاواں یاد کر لو، اے صراط مستقیم ہے میرے پیغمبر دے وظائف کو یاد کر لو۔ آئیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بڑا معروف واقعہ سیدہ فاطمہ یا نبی پاک دی بیٹی دے ہتھاں دے چھالے پے نبی علیہ السلام دے کولوں غلام منگے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی ہے جڑے غلام نے انہاں نوں فروخت کر کے میں مدرسے دے طالب علماں دا خرچہ پورا کرنا ہے۔ یار رفع الدین سنت ہے، ادھر بیٹھو، رفع الدین سنت ہے، اونچی آمین کہنا سنت ہے، تے اپنے بچیاں نو محروم رکھ کے مدرسے دے طالب علماں تے خرچ کرنا اے بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ اور اس وقت سب نالوں بڑی اسلام دی ضرورت ہے اپنے مدارس کو آباد کرو۔ مدارس دشمن دیا نظروں اندر اگر سب نالوں زیادہ اگر کوئی بات کھٹک رہی ہے اے تیرے میرے مدارس میں مدارس انہاں بچیاں نے خرچ کرو۔ اللہ دی قسم میں نے گل کہندے شرم آندی ہے کہ مدرسے اندر اپنا اشر لے آیا کرو۔ میں تے کہنا انہاں بچیاں داریاں نوں تہاڈے خون دی ضرورت پوے اپنا خون بھی قربان کرے۔ نبی علیہ السلام نے چھالے دیکھے، نبی علیہ السلام نے سب تکلیفاں دیکھیاں، بیٹی نو خالی لٹا دیتا ہے۔ فرمایا بیٹے اے میں جڑا مال آیا مدرسے دے طالب علماں دے خرچ کرنا ہے، آخر میرے پیغمبر دے سینے چ بھی دل تھڑکدا ہے جدوں اپنی بیٹی دے ہتھاں دے چھالے ویکھے ہون گے تے میرے پیغمبر دیاں راتاں کیویں گزریاں ہون گیاں، میرے پیغمبر دے دن کیویں گزرے ہون گے۔ خیر نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر چلے گیا تے جا کے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تسی آئے ہو میرے کو تسی نکرانی دا سوال کیتا ہے، خدمت گزار دا سوال کیتا ہے، یا میری بیٹی انہاں نکرانیاں تے انہاں لونڈیاں نالوں بہتر شے نہ عطا کر دے جی بابا جی عطا کر دے ہو۔ فرمایا رات نو سوਣ لگیا تیری دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر، تیری دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر، چوتھی دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر۔ اس وظیفے دی برکت نال اللہ دن بھر دیاں تھکاوٹاں دور کر دین گے۔ جے گل سمجھ آ رہی ہے تے سارے مینوں دسو اپنی بیٹی نو کدے نال جوڑیا ہے؟ سیدنا علی نے اس ضرورت مند کو کتنا جوڑیا ہے؟ سیدنا عباس نبی پاک نے کتنا جوڑیا ہے؟ سیدنا عباس نے بیٹی اپنے کزن عبداللہ نبی پاک نے کتنا جوڑیا ہے؟ ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت اندر آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی میں پنڈوں آیا تے صرف اینی گل پوچھنا آیا، مینوں دسو میں رات نوں سون لگا کی پڑھیا کراں؟ یا آپ نے کی فرمایا؟ قرآن گل سن، اے میں دھاگا پڑھیا ہی اینوں سرحد گلے رکھ لاں، اے میں چھلا پڑی اپنے کوٹھے چ پالا گڈ تے پالا۔ نبی علیہ السلام میں پنڈوں آیا تے دسو میں رات نوں سون لگا کی پڑھیا کراں؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اندر کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا رات نوں سون لگا پڑھیا کر قل یا ایھا الکافرون، سورۃ کافرون پڑھ کے سویا کر۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ برات من الشرک۔ جیڑا بندہ رات نو سون لگا سورۃ الکافرون سمجھ کے پڑھ لیندا ہے اللہ پاک نو شرک دے چھٹیاں تو پاک کر دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو اے جے صراط مستقیم رات نو سون لگے سورۃ الکافرون پڑھ کے سو، اے دے ترجمے تے غور کر، اے دے معنی تے
یہ مفہوم تے غور کر، جڑا سورۃ الکافرون رات نو سون لگا اپنے بستر تے پڑھ کے لیٹدا ہے، غور کر کے لیٹدا ہے، اے دے مطابق عقیدہ بنا کے لیٹدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو شرک دے گندے چھٹیاں تو پاک فرما دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال جوڑیا ہے، قدم بقدم اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ اوے لوگو، انسانیت رل گئی درباراں تے، انسانیت رل گئی مزاراں تے، انسانیت رل گئی چھلے پا کے، کڑے پا کے، دھاگے پا کے، اپنے گھراں دیاں چھتاں تے ہانڈیاں مدیاں لٹکا کے، اپنی گڈیاں دے نال چھتر بن کے، ہائے میرے اللہ استغفر اللہ یاذ باللہ، چھتراں دی پوجا تے ابو جہل بھی نہیں کردا رہیا، چھتراں دی پوجا تے ابو لہب بھی نہیں کردا رہیا۔ اور لوگوں جو میں دعوت فکر دینی چاہنا، فاذکروا اللہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ان کی ذکر کرو جب اللہ پاک نے تھوڑی رہنمائی فرمائی ہے، جب اللہ پاک نے تھانوں ذکر سکھایا ہے، تو جو فرمانا میں ایک اور واقعہ بیان کرا، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا، گل بڑی سننا لی، کہنے لگا اللہ دے نبی ما بتو اللیلہ البارحہ، اے جڑی رات لنگی ہے نا، میں ایک سیکنڈ نہیں سو سکیا۔ فرمایا تینوں کی ہویا؟ لدغتنی العقرب، اللہ دے نبی علیہ السلام میں پیچھے نے دس رہے ہیں، انیاں ٹیساں، اینی تک ایک لمحہ اللہ کے پیغمبر میں آرام نہیں کر سکیا۔ چیچا وطنی دے واسیو آج صراط مستقیم، یار گل سنو ادھر ویکھو، تسی جے کسی کو کچھ نہیں دس سکتے، یار تسی کسی کو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہیں دس سکتے۔ تواڈے کول کوئی بندہ آوے نا اج تو بعد، پاجی میرے کول پتر نہیں ہے گا، تسی پتہ کی کہنا، یار اج میں تینوں ایک راز دی گل دساں، خزانہ دواں، انہیں کہنا دیو، انہوں تسی کہنا چلدا پھردا بہندا اڑدا جدوں بھی پت دا خیال آئے، رج رج کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تیرا کام ہے، تینوں پتر عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ تواڈے چوں کنے بندے نے جڑے باہ چوک کے کہہ سکتے ہیں شیخ صاحب الحمدللہ میں کم از کم ایک 100 بندے نے آیت الکرسی تے لایا ہے۔ تواڈی وجہ تو کنے بندیاں نے آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کیتا ہے؟ تواڈی وجہ تو کنے لوگ نے جڑے حوقلا لا حول ولا قوت الا باللہ رج کے پڑھ رہے ہیں، محبت نہ پڑھ رہے ہیں، صبح شام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے جس امت دے کول لا حول ولا قوت الا باللہ دا خزانہ ہوئے، او درباراں تے رول جائے، مزاراں تے رول جائے، چھلے کڑے دھاگے پا کے رول جائے، دسو اے نالوں بڑی ذلت کیا ہے، اے نالوں بڑی رسوائی اور پسپائی کیا ہے؟ جس امت دے کول معوذتین ہو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے نا، اللہ نہ کرے کسی بیماری اندر نے، تکلیف اندر نے، کوئی کینسر ہے، کوئی پرابلم ہے، میرے بزرگوں تہاڈا وظیفہ ہے معوذتین، ایک کم از کم کو دیہاڑی 500 دفعہ، کم از کم 500 دفعہ پڑھ دیا کرو، گنن دی لوڑ نہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو، کدھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں تے پڑھو۔ جیڑا بندہ معوذتین پڑھتا ہے، انہاں نوں اپنی زبان دا فرد بناوندا ہے، او دے جسم اندر کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقبول مبارک سے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قل هو اللہ پڑھتے، پھر فلق پڑھتے، پھر ناس پڑھتے، ادھر دیکھیں اس تو بعد نا فی اعلی جسدہ، جسم دے اگلے حصے تے پھیر دے، بخاری شریف اندر پھر پڑھ دے، پھر پھونک دے، پھر مل دے، پھر پڑھ دے، پھر پھونک دے، پھر مل دے۔ اچھا گل سنو، کل اسی ستے ہیں اپنے بستریاں تے، امان تک نہ سوچیو میرے سمیت کنے خوش نصیب نے جنہاں نے سنت دے مطابق معوذات کو پڑھیا اور سنت دے مطابق نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھ کے پھونکیا اور نبی پاک دے طریقے دے مطابق اپنے جسم تے ہاتھ پھیرے۔ اگر میں ابن قیم پڑھ کے سناواں نا، گل میری ختم ہو گئی، ابن قیم پڑھ کے سناواں، ابن رجب پڑھ کے سناواں، ابن تیمیہ پڑھ کے سناواں رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین، اینا بزرگاں نے لکھے ہے جیڑا بندہ رات کو سون لگا تسبیحات فاطمہ اندر ناغا نہ
اٹھائیے مرکات ملا علی کاری جیڑا بندہ رات نو سون لگا معوذات پڑھن اندر کوتاہی نہیں کرتا، تسبیحات فاطمہ اندر ناغا نہیں کرتا، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ان ائمہ کرام نے لکھیا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ ہر قسم دی معذوری تو پاک فرمائے۔ بھائی جان اللہ پاک نے تو انو معجزات دا خزانہ دیتا ہے، اے جے صراط مستقیم۔ خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا، اللہ دے نبی علیہ السلام ایک لمحہ نہیں میں سو سکیا، بچھو نے مینوں دس لیا ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ ایک روایت مسلم اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا تیرا کام ہے، شام دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا تیرا کام ہے، ہر مخلوق دے ہر شر تو تینوں بچانا رب العالمین دا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے کو کتنا جوڑیا؟ تو جو میرے بعد نبی علیہ السلام نے کتنا جوڑیا؟ میرے پیارے بھائیو اے جے صراط مستقیم، میں اے دکھی داستان نہیں تواڈے سامنے بیان کرنی چاہتا، ورنہ اے میرے موبائل اندر اگر کسی ساتھی نو کوئی واٹس ایپ کلپ چاہیے ہوگا میرے نال رابطہ کر لیں، میں تواڈے سامنے کئی کلپ کر سکنا۔ عورتاں گھروں نکلیاں نے کی لین بچہ لین، کتنے گئیاں نے فلانی ڈیری تے فلانے دربار تے، رب دی قسم نہ ایمان بچیا ہے نہ مال بچیا ہے نہ ہی عزت بچی۔ اہل حدیثو اہل ذکر پڑھو، اہل حدیثو صبح شام دے اذکار پڑھو، شام دے اذکار پڑھو، دن دے اذکار پڑھو، رات دے اذکار پڑھو، مسنون اذکار پڑھو۔ فذکر اللہ کما ہداکم، جویں رب نے تانوں اے خزانہ دتا ہے اذکار دا خزانہ، اپنی اولاد اندر منتقل کر کے جاؤ، اپنی اولاد اندر خزانہ منتقل کرو۔ جڑی دعائے قنوت دعائے ذکر پڑھ دے ہو، اے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی، حضرت حسن اگرچہ نبی پاک دے نواسے نے پر آپ نے ابنی نہیں آخیا ہے میرا بیٹا اضافی طور پہ۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دعائے ذکر سکھائی، اولاداں نو دعاواں سکھاؤ، اولاداں نو اذکار سکھاؤ، اولاداں نو غمی خوشی دے وظائف سکھاؤ۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اللہ دی وحی نو لازم پکڑ لو، او اذکار کرو جڑے قرآن اندر نے، او اذکار کرو جو بخاری اندر نے، او اذکار کرو جو مسلم اندر نے، او اذکار کرو جو مشکات اندر نے، او اذکار کرو جو صحاح ستہ اندر نے، او اذکار پڑھو جڑے اذکار نبی علیہ السلام نے بیان کیتے نے۔ میں درجنوں اذکار تواڈے سامنے رکھ سکنا۔ نبی پاک کل بیمار آیا پیغمبر نے ذکر دے نال جوڑیا ہے، دکھی آیا میرے پیغمبر نے ذکر دے نال جوڑیا ہے، کوئی پریشان نال آیا نبی پاک نے ذکر دے نال جوڑیا ہے۔ آخری گل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات پاک تو چند ایام پہلے، چند مہینے پہلے جامع اہل بیت ہی نبی پاک نے اپنے گھر والوں کو اکٹھیا کیتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی کرب آ جائے، اگر کوئی دکھ آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو آپ علیہ السلام نے یاد نہیں فرمایا اور میرے گھر والے آپ میں دھاگا پڑیا ہے تو ویڑے چ لٹکا دیا جے کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ اچھی بولو نبی پاک نے امت کو دھاگیاں دی سپرد کیتا، چھلیاں کڑیاں دی سپرد کیتا۔ بڑے بڑے اچھے عقیدے دے لوگ جدی پشتی جنہاں نو اللہ نے قرآن و دیدہ کیتا دیتا، اللہ نے پتر نہیں دیتا، کائنات کا سب نالوں گندا شرک کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے میرے کو ایک بندہ آیا، انہیں نہیں تھے اپنے بازو کے نا تویز بنے، مجھے پتا نہیں سی لگنا، ادھر ویکھو انہیں وضو واسطے اینج کیتا تو میں انہوں بازو کو پھڑ کے نا دفتر لے گیا، دفتر جا کے میرے کینچی پئی سی، میں تویز کٹیا، توجہ رکھیو، میں کٹ کے کھولیا تو پتا اسے کی لکھیا سی، یا علی یا فرعون یا حمان۔ اور میں کہا تویز کتوں لے آئی؟
کہنے لگا میری امی نا اتنے شیخ کلونی چ پیر نہیں رہتی ہے، وہ لے گئی سی تے وہ نا تریز بڑا چل رہا ہے، جہاں تریز پا لے اللہ انہوں منڈا دے دے۔ تو میں کیا پڑھ کی لکھے ہے؟ میرے پیارے بھائیو، صراط مستقیم پروگرام انتہائی بے مثال پروگرام ہے، لاجواب پروگرام ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن میں یہ سمجھنا اس وقت سب نالوں بڑا جو صراط مستقیم جہدے تے امت نو چلان دی ضرورت ہے۔ اللہ دے بندو، لوگاں نو اللہ دے نال جوڑو، اذکار دے نال جوڑو۔ نبی پاک نے آخر تے اپنے گھر والے نو بلایا، فرمایا کوئی دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، تسی پتہ کی پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا داتا ہے، اللہ ہی میرا داتا ہے۔ کوئی گل نہیں بیماری آ گئی ہے، کوئی گل نہیں غربت آ گئی ہے، کوئی گل نہیں بیماری نے ڈھا لیا ہے، نہ کدی میں پہلے رب نہ شرک کیتا ہے، نہ میں کدی ایدہ رب نہ شرک کراں گا۔ اپنے گھر والے نو کدے نہ جوڑیا؟ کتھوں گھڑ لیا جے نادے علی؟ چھٹی صدی ہجری جا کے گھڑیا گیا۔ کینیڈا تو ایک بیٹی فون کر کے آتی ہے شیخ صاحب میرے کو پتر نہیں سی تے میں پڑھتی سا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اندر جے میرے یونس ہے نہ پڑھ دے تے قیامت تک اسی مچھلی دے پیٹ نو انہاں دی قبر بنا دے۔ ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیڑا بھی ایمان والا یقین نال وظیفہ پڑھے گا اسی انہوں پریشانی تو نجات۔ نبی علیہ السلام نے مور لگائی ہے۔ امام اقبالی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایات سلسلہ حدیث صحیحہ اندر نقل فرمائیاں نے، فرمایا جیڑا بندہ ہے کلمے پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جیڑا پریشانی کے دنوں میں پڑھتا ہے اللہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ وہ بچی مینوں آندی ہے میں مولانا پڑھدی سا تے میری سس پتہ مینوں کی آندی ہے اے کی پڑھنی ہے، میں قرآنی دعا پڑھنی، میں مشکل اندر آ مینوں پتر چاہیے تے مینوں اگوں آندی ہے چھڈ نہیں یہ کی پیا جی اللہ کو پتر لینا ہی تے نادے علی پڑھیا کر۔ میرے پیارے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی 13 سالہ زندگی مکی، 10 سالہ دور مدنی، 23 سالہ دور اندر میری پوری گفتگو کا خلاصہ اور میرا موضوع صراط مستقیم 23 سالہ دور اندر نبی پاک نے قبرانہ نہیں جوڑیا، حجرانہ نہیں جوڑیا، چھلیانہ نہیں جوڑیا، کڑیانہ نہیں جوڑیا، تابیانہ نہیں جوڑیا۔ میرے پیغمبر نے 23 سالہ دور اندر اس دکھی انسانیت کو اگر جوڑیا ہے اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ جوانوں 10 سال بعد تو سمجھ آ جائے گی کہ ساری طاقت اذکار اندر ہے، ساری روحانیت اذکار اندر ہے، ساری تربیت اذکار اندر ہے، سارا عقیدہ اذکار اندر ہے۔ تو یار 10 سال بعد جو مڑ کے آنا ہے، یار 15 سال بعد جو مڑ کے آنا ہے، اگر میں اس طرف چلا جاواں نا تو میرے کو درجنوں واقعات نے انہیں یقین دے نال ذکر پڑھیا، اللہ پاک نے کرامت کا اظہار فرما دیتا۔ اج بھی اگر اذکار تے یقین ہوئے تو اللہ پاک کرامت عطا کرتا ہے۔ منہج اہل السنہ، منہج اہل الحدیث، اسی کرامتاں دے منکر نہیں، اہل توحید نو اہل السنہ نو اللہ پاک اج بھی کرامت عطا کرتا ہے۔ لیکن مصیبت ہے وہ یقین نہیں رہ گیا، یقین نہیں رہ گیا۔ اسی چیک کرنے ہیں، کوئی ڈاکٹر دی دوائی چیک کریا کر، حکیم دا نسخہ چیک کریا کر۔ سارے میرے برا دسو اللہ نے جڑا وظیفہ تے ذکر قرآن اندر دسیا ہے وہ یقین رکھیدا ہے، انہوں چیک کریدا۔ نبی علیہ السلام نے جڑا وظیفہ دسیا اس تے یقین کریدا، انہوں چیک کریدا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھ کا اشارہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائم جو حالات نے تواڈے سامنے نے، آخری میرا جملہ ذرا توجہ نہ سنیو، انہاں لوگاں نوں جدوں ملدے ہو نا غصے چ نہ آیا کرو، گاڑے نہ پیا کرو۔ اللہ جانتا ہے انہاں لوگاں نوں دسن والا ہی کوئی نہیں، انہاں نوں اخلاق نہ سمجھاؤ، چائے پلا کے سمجھاؤ، وہ انہاں نوں بریانی کھلا کے سمجھاؤ، انہاں نوں دکان تے بٹھا کے سمجھاؤ۔ اور اہل حدیثو جتوں میں گل شروع کیتی سی اوتھے ختم کر لگا۔ ہر بندہ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی بن جاؤ، ہر بندہ مبشر ربانی بن جاؤ، ہر بندہ حافظ سعید بن جاؤ، ہر بندہ
شیخ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، دائی بن جاؤ، جو اپنے علماء کو سن دے ہو، اینا شرما نے تے نقصان کر دیتا ہے. تینوں اپنی عزت بچان دی پئی بس اے گل گھوڑا کتے پتہ نہ لگ جائے کہ تو اہل حدیث ہے، کتے پتہ نہ لگ جائے کہ تیرا منہج کتاب و سنت ہے. اینا شرما دے نال اسی دین دا بڑا نقصان کر لیا. یار لوگ 2 نمبر مال بیچ دے نہیں شرماؤندے. اللہ نے تینوں قرآن عطا فرمایا ہے، نبی پاک دی حدیث عطا فرمائی ہے. اپنی ذمہ داری میں سمجھو. اللہ دے حضور میں دعا کرنا، اے میرے اللہ سانو ذکر والی زندگی نصیب فرما، ذکر والی صبح نصیب فرما، ذکر والی شام نصیب فرما، ذکر والی رات نصیب فرما. اے میرے اللہ ذکر والی امیری غریبی نصیب فرما. اللہ سانو ذکر والی موت نصیب فرما. اور جڑا کام نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور اندر کیتا ہے، لوگوں کو کدے نہ جوڑیا. یا اللہ سانو بھی اے کام کرن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے ولی کامل بقیت السلف حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ، جو بڑا ہی شاندار جاندار